اسی پر ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں توقیر الحق, چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل اینڈ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن. تھینک یو سو مچ توقیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ شکایتی قلت ہے, اب اگر یہ شکایت ہو گئی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادویات کتنی مہنگی ہو گئی ہیں, ابھی ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں 100 سے 200%. ذاتی ایکسپیرینس بھی ہم نے یہ دیکھا. جی, تو یہ ذمہ داری کس پہ ڈالی جائے, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ شکریہ آپ نے پروگرام میں لیا. اچھا, یہ اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح نہیں ہے کہ 200% اضافہ ہو گیا. دیکھیے, ادویات کی دو کیٹیگریز ہیں. ایک ایک ہے اسینشل ڈرگس, جو کہ WHO کی مہیا کردہ لسٹ ہوتی ہے, جس میں تقریباً 492 میڈیسنز ہیں جو کہ جن کی قیمت اب گورنمنٹ ہی کنٹرول کرتی ہے. پہلے بھی گورنمنٹ کر رہی تھی. اس میں 7% اضافہ ہوا ہے اکتوبر کے مہینے میں. اور اس کے ساتھ جو دوسری کیٹیگری ہے وہ نان اسینشل ڈرگز ہیں, جو کہ ڈی ریگولیٹ ہو گئی ہیں. اور یہ گورنمنٹ کا بڑا اہم فیصلہ تھا, کیونکہ آپ کئی پروگرام میں کئی دفعہ آیا ہوں. 2 سے 3 سال سے یہ ایشو آ رہا تھا کہ جان بچانے والی استعمال کی ادویات, جس میں پیراسیٹامول اور پیناڈول بھی ہیں, کینسر کی ادویات, پھر ہیپرین, پھر ہارٹ کی ادویات, اور اس کے ساتھ ساتھ انسولین, یہ سب شارٹ ہو رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 2 سال میں ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اور جو انفلیشن ہوئی ہے, اس کی وجہ سے اس کی پیداواری لاگت اتنی بڑھ گئی تھی کہ مینوفیکچررز بنا ہی نہیں پا. اب اس ڈی ریگولیشن کے ہونے سے ان ادویات کی اویلیبلٹی, تو جو اضافہ نان اسینشل کا ہوا ہے وہ تقریباً 20% کا ہوا ہے آفٹر ڈی ریگولیشن. اس میں سے 4% یونٹ کا اضافہ ہے, کیونکہ پہلے یہ میڈیسنز اویلیبل نہیں تھیں. اور پھر نئی ادویات بھی آئی ہیں, تو ایوریج جو اضافہ ہوا ہے وہ 12 سے 13%. اچھا توقیر صاحب, نہیں, وہ جو انور بتا رہے تھے کہ 14,000 سے 32,000 ہو گئی ہے, وہ میں بتا رہا ہوں, وہ بتا دیں. وہ دیکھیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس دوا کی بات کر رہے تھے, لیکن 2 دفعہ نام بھی لیا انہوں نے انجیکشن کا, آئی تھنک. ہاں, وہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. تو وہ دیکھیں, جو کینسر کی ادویات ہیں وہ تو ویسے ہی مہنگی ہیں, کیونکہ سب امپورٹیڈ ہوتی ہیں, یہ سب ہم جانتے ہیں. اچھا, یہ کینسر کی 90% ادویات یہ اویلیبل ہی نہیں تھی جب یہ ڈی ریگولیشن ہوئی ہے. تو اگر وہ ڈی ریگولیٹڈ پروڈکٹ ہے تو جب وہ آئی ہوگی 2-2.5 سال بعد. آپ نے کہا نا جو اسینشیل ہیں, جو WHO کے تحت ہیں, اس میں تو صرف 7% اضافہ ہوا, لیکن یہ جو 14 سے 32 جانا, یہ 7% تو نہیں لگ رہا. اور ظاہر ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ڈالر بھی اتنا روپے کے اگینسٹ نہیں بڑھا کہ ہم کہیں کہ اس کی قیمت جو ایکسچینج میں کوئی پرابلم آیا. یہ اس پرٹیکولر دوا کا جو ہے نا, یہ ہم کہتے ہیں, والد صاحب کائنڈلی ان سے انور خان سے نام لے کے ان کے دیتے. اچھا, ایک چیز مجھے یہ بتائیے سر, یہ تو ایک اسپیسیفک ڈرگ ہے. اچھا دیکھیں, تھوڑا سا میں ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا آپ سے سر, مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ یہ جو ویسے ادویات, ظاہر ہے کہ آئی ایم شیور کہ انلیس دے آر وائٹامنس, تو اس کے علاوہ تو میرے خیال میں ساری ہی ایسینشیل ہی ہوتی ہیں. کوئی شوق سے تو نہیں کھاتا, لائک سر میں درد ہوگا تو پھر کھائے گا, یا اس طریقے سے نان ایسینشیل کی ٹرم ویسے لائف سیونگ ڈرگس تو الگ ہو سکتی ہیں, لیکن باقی تو ساری ایسینشیل ہوتی ہیں. تو اس کے اندر آپ لوگ جو ڈی ریگولیشن کے بعد جو آپ نے اضافہ کیا ہے وہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے, یا اس کے اندر مثال کے طور پر اگر کسی کو سر میں درد ہے تو وہ کیا گولی 40 روپے کی لے کے کھائے گا, 20 روپے کی لے کے کھائے گا, 30 روپے کی لے کے کھائے گا؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا سر. ایسینشیل تو ساری ہیں. اسینشیل ڈرگز وہ ہیں جو کہ WHO کی لسٹ ہے کہ یہ ہر کنٹری میں ہر وقت یہ اویلیبل ہونا چاہیے. وہ ایک انہوں نے کیٹیگری بنائی. وہ اس میں ہے کون کون سی, اگر کچھ نام آپ گنوا سکیں تو؟ اس پہ جیسے یہ سائیکوٹروپک ڈرگز ہوتی ہیں, TB کی ڈرگز ہیں, اسی طریقے سے جو اینٹی گلوکوما کے کچھ پروڈکٹس ہیں, آئی ڈراپس ہیں, بہت ساری چیزیں جو کہ یعنی کہ اس کے اندر دل کے, ڈائبٹیز کے, اس کی نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر؟ نہیں ہوتی ہیں, اس میں اس کی بھی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے اینٹی بایوٹکس میں موکسیفلاکسسن ہے, ٹھیک ہے, اس طرح کی. اب مجھے اس وقت اتنی ٹائم نہیں کہ میں آپ کو سارے نام گنواؤں, لیکن یہ وہ ادویات ہیں جو کہ WHO کہتی ہے کہ ہر ملک میں اویلیبل. نہیں, ہمیں ادویات نہ بتائیں, ہمیں مثال کے طور پر مجھے پتا ہو کہ میں اگر جا رہا ہوں اپنی والدہ کی میڈیسن لینے کے لیے, ویسے جا رہا ہوں, تو کون سے امراض کی میڈیسن, جیسے اگر ہارٹ کا ایشو ہے تو کیا اس کی ہے, کیا بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو کیا اس کی, مکس ہے. جو انہوں نے ہر کیٹیگری سے کچھ مالیکول اٹھائے ہوئے ہیں. اس میں اینٹی بایوٹک بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہارٹ کی بھی ہو سکتی ہے, اس میں اینٹی کینسر بھی, اینٹی TB بھی, وہ ایک سلیکٹڈ مالیکولس ہیں. اور اس کی ادویات گورنمنٹ, تو اس میں گورنمنٹ, ہاؤ ڈز دا گورنمنٹ میک شیور کہ آپ ان ادویات کو ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں جو کہ نان ایسینشیل ہیں؟ مرض تو ظاہر ہے کہ جان لیوا پورا ہی ہوتا ہے, تو اس کے اندر یہ تفریق کیوں ہے ویسے؟
اسینشل ڈرگ کی جو قیمت ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے اور اچھا وہ باقاعدہ ہر سال ہمیں وہ اپلائی کرتے ہیں کہ یہ جو سی پی آئی آیا ہے، جیسے اس سال 7% اضافہ ہوا ہے، تو وہ پوری لسٹ گورنمنٹ جو ہے نا مہیا کرتی ہے، تو گورنمنٹ کو بڑی طریقے سے جو ہے کنٹرول کرتی ہے۔ CPI means consumer price index. توقیر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر جڑ گئے ہیں، تو ہم ذرا پوچھ لیتے ہیں کس میڈیسن کا بتا رہے تھے جو 14,000 کی تھی اب 32,000 کی۔ انور آپ ہمیں نام بتا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ انجیکشن میں نے کل ہی اس کا استعمال کیا اور میں خود اسپتال کے اندر بدستور وہاں پہ موجود تھا، اور گزشتہ مہینے میں نے ایساسائٹیڈین 100 mg کا وائل انجیکشن ہے جس کی قیمت گزشتہ ماہ 14,300 روپے تھی، اور جب میں اسپتال سے نکلا تو وہاں کی جو انتظامیہ تھی وہ یہ بتا رہی تھی جب آپ اگلے ہفتے آئیں گے تو وہاں سے 33,250 روپے چارج کریں گے، کیونکہ جو فارماسیوٹیکل فرم ہے اس نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہو گئی، اس کے علاوہ ایک ٹیبلٹ اور ہے جس کا ظاہر بات ہے میں نام نہیں لوں گا مارکیٹنگ کے حوالے سے، تو وہ دوا 45,000 کی ملتی تھی، 7 ٹیبلٹ ہوتی تھی کینسر کے مریضوں کے لیے، اب اس کی قیمت 64,255 روپے ہے۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں موجود ہیں، دونوں کی رسیدیں موجود ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل فرم جو ہے نجی اسپتالوں کو ایک مختلف پیکیجز فراہم کرتی ہیں کہ جو کینسر کے مرض سے جو مریض ہیں ان کو 2 کے اوپر 1 انجیکشن فری فراہم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ نجی اسپتال کا جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو عملہ ہوتا ہے، وہ مریضوں کو اس صورتحال سے آگاہ نہیں کرتا، وہ دستور سے فائدہ سمجھتا ہے۔ توقیر صاحب اب آپ بتائیے۔ جی سن پائے آپ؟ دیکھیں، انہوں نے جی میں سن لیا، اس انجیکشن کا مجھے نام نہیں بتایا، یہ میں اب اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا۔ ایساسائٹیڈین پتہ نہیں اس طریقے سے کچھ نام یہ مجھے بھیج دیں، میں آپ کو ایساسائٹیڈین سر۔ یس جناب، ایساسائٹیڈین 100 mg کا وائل ہوتا ہے جو کہ لگتا ہے، میں نے خود کل لگوایا ہے جی، میرے پاس ساری رسیدیں موجود ہیں۔ کیا نام بتایا؟ ایساسائٹیڈین if I'm not mistaken۔ اچھا، یہ چیک کر لیتے ہیں یہ کس کمپنی کا ہے اور کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو ایک اسپیسیفک بات ہو رہی ہے اوور آل۔ جی اچھا، مجھے ایک چیز بتائیں توقیر صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے کہ دیکھیں اب یہ کتنا المیہ ہے۔ مجھے آج اس چیز کا اندازہ ہوا کہ ایسینشل ڈرگز الگ چیز ہے اور باقی جان لیوا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ امراض اس کے لیے ہوں گے کہ بھئی یہ دل کے مرض کی دوا ہے تو یہ ایسینشل میں آئے گی، یہ کینسر کی ہے یا شوگر کی ہے یا یہ اس کی یا ہائپر ٹینشن کی ہے تو یہ ہو سکتا ہے ایسینشل میں آتی ہو۔ یہ تو انہوں نے پورا یہ ڈریپ کی اب منظور ایک رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ چیک کرے کہ اس نے کون سی بڑھانی ہے، اور صارف تو بیچارہ جو مجبور ہے وہ تو کنفیوز ہی رہے گا۔ اچھا، میں نے گوگل پہ چیک کیا، ایزاسائٹیڈین میڈیسن ہے، یہ انجیکشن ہے اور یہ بون میرو پرابلم اور اس سے ریلیٹڈ ایشو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم جنیرکلی توقیر صاحب بات کریں کہ اٹ از ویری کنفیوزنگ سر۔ نہیں، بالکل کنفیوزنگ نہیں ہے۔ دیکھیں، کنفیوزنگ بالکل نہیں ہے۔ یہ کوئی پوری دنیا میں پرائز، صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ساری ادویات گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی۔ انٹرنیشنل پریکٹس ہے کہ صرف اسینشل ڈرگ کو، انڈیا بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، اسینشل ڈرگس کو گورنمنٹ پرائز کنٹرول کرتی ہے، باقی جو میڈیسنز ہوتی ہیں ان کو ڈی ریگولیٹ ہی کیا جاتا ہے، اور پھر مارکیٹ فورسز جو ہے نا۔ نہیں، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے سر توقیر صاحب، ہم اس پہ بات نہیں کر رہے کہ گورنمنٹ کرتی ہے آپ لوگ کرتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ ایسینشل کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ کنزیومر کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ دیکھیں، کنزیومر کے لیے تو ہر دوا اسینشل ہے، جو میں یہ دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ۔ ٹھیک ہے، تو اب کنزیومر کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنزیومر کو تو جو ڈاکٹر دوا دے گا، اگر ایک اینٹی بایوٹک بھلے وہ نان اسینشل ہے لیکن مجھے وہ چاہیے تو وہ میرے لیے چاہیے۔ قیمتیں جب ایسی ہوگی تو کنفیوز ہوگا نا۔ میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا نا کہ اسینشل کا مطلب یہ وہ ادویات ہیں جو WHO کہتا ہے کہ ہر ملک میں اس کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے، وہ ایک لسٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب جیسے پیراڈول شارٹ تھی، جس کو درد ہے اس کے لیے وہ اسینشل ڈرگ ہے، یہی میں نے کہنے کا۔ اچھا دیکھیں، ایک نان اسینشل کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے، یہ جو ڈی ریگولیشن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب ادویات کی اویلیبلٹی بالکل وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اور پھر وہ جو جعلی ادویات آ رہی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسمگل ادویات آ رہی تھیں، تو پیشنٹ جو ہے نا وہ مارے پھرتے تھے، یا وہ دوا مل نہیں رہی تھی، یا وہ اسمگل مل رہی تھی، یا کاؤنٹر فیٹ مل رہی تھی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہیں تو ان کی ریگولائزیشن ہونی چاہیے نا، کہیں تو مانیٹرنگ ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ قیمتوں میں اضافہ صرف اور صرف 15 سے 16% ہوا ہے، جو IQVIA جو کہ انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ ہر ملک کو بتاتا ہے کہ کیا پرائسز ہیں۔ پاکستان میں ڈی ریگولیشن کے بعد 20% کا اضافہ ہوا ہے، جس میں سے 4% ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں نا، کنفرم کر لیتے ہیں۔ انور آپ بتائیں، کیا واقعتاً 15 سے 16% اضافہ ہوا ہے نان اسینشیل جو ڈرگز ہیں ان پہ؟
नहीं देखिए, इजाफा तो इससे ज्यादा है, ये तो कम बता रहे हैं। सूरत हाल ये है कि मार्केट की सिचुएशन की बात करेंगे, असल में सूरत हाल ये होती है, सीधी सी मैं आपको बात बताता हूँ, जो फार्मास्यूटिकल फर्म होती है, इनके मेडिकल रैप होते हैं, निजी सरकारी अस्पतालों के अंदर आते हैं, डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करते हैं इन दवाइयों को बेचा जाए। जाहिर बात है, जब इन दवाइयों को बेचा जाएगा, इनकी रिक्वेस्ट होगी, तो उसके नतीजे के अंदर उनको फवायद दिए जाते हैं। और अमूमी तौर पर मार्केट का सर्वे कर लें, हमारा स्टूडियो में बैठ के बात करना बड़ा आसान होता है, और टेलीफोन लाइन पे बैठ के बात करना बड़ा आसान होता है, जूम पे आके बात करना बड़ा आसान होता है। अमली सूरत हाल पेशेंट के लिए बड़ी मुश्किल होती है। और किसी भी अब इस वक्त आज शाम को आप निकले कराची या पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर चले जाएं, इसेंशियल अद्वियात और नॉन इसेंशियल अद्वियात, उनकी कीमतें हर एक घंटे बाद, बल्कि मैं तो बोलता हूँ हर 40 से 45 मिनट बाद आपको नई नई कीमतें मिलेंगी। ये सूरत हाल बदस्तूर बरकरार है, बातें करना बड़ा आसान काम होता है। अमली सूरत हाल जैसे मुख्तलिफ होती है। ठीक है, तो बहरहाल बड़ा जी, अलमिया मैं है। यहाँ पे मैं इसको निगेट करूँगा कि हर घंटों बाद ये ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक स्टेटमेंट है, और जो असल आपको मैंने हकीकत ये बताई है कि ये 15 से 16% इजाफा हुआ है, जो कि तौकीर साहब, आप तो वो नंबर्स दे रहे हैं ना, मैं तो एज अ सारिफ आपको बता रहा हूँ कि और पिछले अंदर महीने जो भी as a अद्वियात ली सारिफ थी ही बता मैंने, रहे हैं। उनकी कीमतें कुछ और थी, इस महीने कुछ और हैं, और उससे पिछले महीने कुछ और थी। तो ये तो ज़ाती एक्सपीरियंस है। अब चूंकि आप तो माशाल्लाह फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदर हैं, तो आपके लिए तो मतलब ये दिक्कत चलिए, नहीं थैंक होगी। यू सो मच।